اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک صدقہ ید اللہ، ایک صدقہ شبیری، حسینیو 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 حسینیو، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے۔ ہے یاد سجدہ شبیر تو نماز پڑھو، ہے یاد سجدہ شبیر تو نماز پڑھو۔ حسینیو 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 حسینیو، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے۔ منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ نشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنهم غرق وهوى۔ أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل عن حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفر منه أو كنتم في بروج مشيدة۔ الله الله عباد الله، فإن كل مدة فيها إلى انتهاء، فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل، وأصفاه إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار البلاء، محفوفة بالغدر معروفة لا يدوم أهبالها ولا يسلم نضالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتنافون وأحباء لا يتظاهرون، وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتاه مع أسرع الطلب وعبد السفر وأقل الزاد، ونفساه إذا سلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزناه إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيات التي تحول بين الأمهات والآباء، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں خود اپنے نفس کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ زندگی اللہ نے دی ہے عمل کے لیے، جیسا انسان اس دنیا میں عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔
کب ختم ہو جائے یہ زندگی، کب ہمارا سفر یہ منزل اختتام کو پہنچ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے۔ جب وقت موت تو معین ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کب یہ تمام ہو جائے گا، کب یہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے، ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے انسان کو۔ کب فرشتہ اجل ہمارے پاس اللہ کا حکم لے کے آ جائے اور ہم کو اس وادی میں کہ کتنی طویل ہے اور کتنی لمبی ہے یہ برزخ کی منزل، کچھ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم لا علم ہیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنی اس حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ سمجھیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول اور ائمہ اور خود خداوند عالم کو یہ جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ میں آج مختلف روایتوں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و مباحات کرتا ہے ملائکہ کے درمیان میں جب نوجوان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی خواہش نفسانی پہ کنٹرول کر کے کہ اس کا نفس امارہ اس کو برائیوں، گناہوں، غلط کاموں کی جانب دعوت دیتا ہے اور وہ اپنے خواہشی نفسانی خواہشوں پر غلبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ 72 صدیق کا ثواب جو ہے وہ نوجوان کے حصے میں لکھا جاتا ہے اگر وہ عبادت کرتا ہے۔ اور ایک روایت اور عرض کروں کہ 70 برابر ثواب ضعیف کے مقابلے میں نوجوان کی عبادت کا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب انسان اس پیری اور اس ضعیفی اور اس بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے جہاں اعضاء و جوارح انسان کے اس قابل نہیں رہتے کہ وہ کوئی گناہ کرے، اور جوانی کے عالم میں تو انسان سمجھئے خواہشوں میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور خواہش نفسانی اس کو گناہ پر ابھارتی ہیں، وہاں اپنی خواہش نفسانی کو دبا کر اور خواہش نفسانی کو کنٹرول میں رکھ کے ایک جوان جب خداوند عالم کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عبادت کا کئی برابر ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ خاص طور سے بزرگوں سے اور والدین سے کہ اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کرے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوں، اس لیے کہ جہاں بہت سے حقوق ہیں اس میں ایک حق والدین کا اپنے بچے پر جو ہے وہ یہ کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت، اور اگر یہ تربیت اس بچے کی صحیح ہو گئی تو سمجھیے اس کا ثواب خود عائد ہوگا، پلٹے گا والدین کی جانب۔ اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے تھے تو آپ غور کریں 3 مرحلے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا مرحلہ وانذر عشیرتک الاقربین، جو اپنے گھر والے ہیں، قریبی ہیں، پہلے ان کو ڈراؤ۔ تو لہذا انسان تحریک دینداری کو اپنے گھر سے شروع کرے، بلکہ گھر سے پہلے خود اپنے نفس سے۔ آئے کریمہ قوا انفسکم واہلیکم، سب سے پہلے اپنے نفس کو ڈراؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ۔ یعنی انسان گھر سے اپنے نفس سے شروع کرے، اور اس کے بعد جب گھر سے شروع ہو گئی بات تو اس کے بعد حکم ہو رہا ہے فاصدع بما تؤمر، اے رسول اب علانیہ جو آپ کو میں حکم دے رہا ہوں اس کا علل اعلان کریے۔ اور جب یہ سب ہمارے لیے سیرت ہے کہ انسان خود پہلے اپنے کو اس قابل بنائے، اصلاح اپنی کرے، اچھے کاموں پر
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور منع کیا گیا ہے خود آیات قرآن میں، احادیث میں، کہ تم کیوں لوگوں کو حکم دیتے ہو اس بات کا، اس کو خود عمل نہیں کرتے، اور یہ اثر بھی نہیں اس کا پڑتا، مؤثر بھی نہیں ہوتی یہ بات کہ انسان خود عمل خیر انجام نہیں دے رہا اور دوسروں کو حکم دے رہا ہے۔ اس بچے کی صحیح تربیت ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے والدین وہ عمل انجام نہ دیتے ہوں اور بچوں کو حکم دیں۔ دیکھیں، خوف اور شوق میں چند دنوں تک تو بچہ عمل کرے گا، لیکن وہ اس پر اس طریقے سے عمل نہیں کرے گا جو طریقہ ہے عمل کرنے کا۔ لہذا انسان غنیمت جانے اس فنا ہونے والی زندگی کو، کہ جو بادل جیسے ہے، جو سائے جیسے ہے، جو مسافرت کی طرح ہے کہ سفر کب تمام ہو جائے۔ ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ اللہ نے ہم کو جو حیات دنیا دی ہے، لَنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے، وہ آزمائش کرے اپنے بندے کی کہ میرا بندہ اس میں کیسا عمل انجام دیتا ہے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ بات بھی آپ خیال کر لیں بالکل یقین کے ساتھ، ہمارے یہاں یہ اصول دین سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے۔ بھائی جہاں اصول دین 5 اس میں ایک عدل بھی ہے، وہ ذرہ برابر بھی لا یظلم، ظلم نہیں کرتا ہے اللہ۔ جیسا جو انسان عمل انجام دے گا ویسے ہی وہ دیکھے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يضاد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا۔ نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والأواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعافى رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين على سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة۔ أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أسفلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير۔ قال الله تعالى وقوله الحق، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ لقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله
محمد وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرج وفهل مخرج وقل ناظرنا بنرد منا عليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل وراعنا المؤمنين بمزيد التوفيقات والازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر خود اپنے نفس کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور خدا بند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھے۔ انسانی زندگی جو اللہ کی امانت ہے، زندگی کیا جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں سب اللہ کی امانت ہیں، سب خدا بند عالم نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان کو اس لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ وخلق، حدیث قدسی کا فقرہ ہے، خلق تو جمیع الاشیاء لک، میں نے تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا۔ وخلق تو کا لی، اور تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ہم کو، انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اور جتنا بھی ہم شکر کریں خداوند عالم کا اس بات کے لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی کا اصول ہوتا ہے، بندگی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں وافر مقدار میں دی ہیں کہ ہم اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے۔ جب وہ چیز ہم سے سلب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ چیز کتنی قیمتی تھی۔ یہ ہوا، یہ پانی، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، میں تو ایک معمولی، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ معمولی یہ ہوا اور پانی بہت قیمتی ہے۔ جب انسان آکسیجن پہ ہوتا ہے اور اسپتال میں ہوتا ہے اور اس کو مصنوعی ہوا تنفسی جو دی جاتی ہے، کتنی قیمت اس کی ہو جاتی ہے، کتنی قیمتی وہ بنائی ہوئی ہوا جو بنائی جاتی ہے اور دی جاتی ہے انسان کے جسم سے۔ اور یہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، جس سے ہم زندہ ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ جنگل میں گیا اور جنگل میں جانے کے بعد پیاس کا غلبہ ہوا۔ دیکھیں، پوری ثروت اور دولت اس کی ایک گلاس پانی کا بدلہ ہو گئی۔ پیاس لگی، بھائی جہاں بلب ہے۔ ایک جھوپڑی میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، اب اس نے پانی لا کے دیا اور اس نے پیا، لیکن پوچھا کہ اس کے بدلے میں تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تو اپنی حکومت بھی دے دے گا، بھائی اس کو حکومت اور دولت سب کچھ اس کی ہے، لیکن اور اس کے بعد پیاس اس کی نہیں بجھی، پھر اس نے جو آدھا گلاس یا دوسرا گلاس منگا کے پی لیا۔ تو اگر انسان سوچے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ لطف و کرم کرتا ہے، اس کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اپنی نعمت کو اس کو وارث بناتا ہے، امین سمجھتا ہے، اس کو اس قابل سمجھتا ہے، تو دیکھیں اگر اس کو انسان صحیح مصرف میں خرچ کرے گا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اضافہ کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکرانے نعمت کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے۔ میں اپنے بھائیوں اور بچوں کے لیے سامنے کی مثال دوں۔ سمندر، حالانکہ یہ محدود ہے، اور خدا بند عالم للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کا خزانہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اگر سمندر سے، خدا کا جملہ ہے یخلفہ،
جو بھی تم خرچ کرو گے ہم اس کا جائے گزین بنا دیں گے، اس کا بدلہ تم کو دیں گے۔ مما کسبتم، جو تم نے کسب کیا ہے اور میری راہ میں خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، اس کو ہم تمہارا جائے گزین بنا دیں گے، اس کا بدلہ تم کو دے دیں گے۔ تو اگر سمندر سے ایک گلاس پانی نکالا جائے تو اس کے بعد ہم دیکھیں احساس میں ہوگا پانی کتنا کم ہوا، وہی اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یا ایک بالٹی وغیرہ میں یا کسی برتن میں پانی ہے، اس کا اتصال ٹنکی وغیرہ سے ہے، اگر اس میں سے ایک گلاس پانی نکالا جائے، ایک کپ پانی نکالا جائے تو وہی پانی آ کے اس کو پر کر دیتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا کتنا پانی اس میں سے نکلا۔ تو یہ سب چیزیں محدود ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو خرچ کریں گے اس کی راہ میں تو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو پورا کر دیں گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ہم اس کی جگہ پہ تم کو دے دیں گے۔ اب یہاں تو نہیں دکھائی دیتا، آپ جائیں ذرا عرب ممالک میں تو وہاں جو حصہ یا چائے وغیرہ آتی ہے تو اگر سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں رک گیا اور اس نے لیا کپ کو یا حصے کو یا تبرک کو جو بھی آپ کہیں اور دوسروں کو بڑھاتا ہے، بھائی پہلے یہ لیجیے آپ لے لیجیے، تو دینے والا وہیں پہ کھڑا رہتا ہے جب تک وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے، جب تک وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے وہ وہاں سے دینے والے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں تقریب ذہن کے لیے، یہ اس خداوند عالم کی اس کے اندر کتنا خزانہ ہے اللہ کے پاس، زمین و آسمان کا کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک ظاہری سی مثال ہے، جب دیتا ہے تو جو لیتا ہے نا اگر وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو وہاں سے گزر جاتا ہے دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے وہاں سے، یعنی لے کے اس نے اپنے لیے رکھ لیا تو وہ بڑھ گیا دینے والا، لیکن اگر وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے تو وہاں سے ہٹتا نہیں جب تک خود لے کے نہ رکھ لے۔ یہی حال ہے، اللہ نے دیا ہے تو اگر جب تک دوسروں کو دیتے رہیے گا اللہ دیتا رہے گا، اگر دے کے رکھ لیا تو اللہ بھی دوسروں کو دینا شروع کر دے گا۔ مثال آپ غور کریں اپنے بھائیوں کے لیے، میں مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں دیہات وغیرہ میں جب مکان بنتا ہے تو اینٹ دی جاتی ہے، مزدور لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو مستری ہوتا ہے اس کو سامان دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں جوڑے اور اس کی تعمیر کرے۔ تو جب تک وہ لگاتا نہیں، جب تک وہ جوڑتا نہیں، مطلب اینٹ اگر اس نے دیا مزدور نے تو جب تک اینٹ رکھے گا نہیں جب تک اس کو دوسری اینٹ ملے گی نہیں۔ اور اگر اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، مستری نے ہاتھ کو روک لیا تو مزدور بھی اپنے ہاتھ کو روک لے گا، یعنی اس کو خرچ کرے لگائے تب جا کے دوسرا ملے گا، تو لہٰذا سب کچھ اللہ نے دیا ہے، جتنا بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دیکھیں پوری واجبات اور پورے عبادات اور سب دیکھ لیں آپ، میں چھوٹے سے چھوٹا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا عمل لیکن نہیں، صدقہ اور خیرات اور اس کے بعد واجبات اور خمس اور زکوٰۃ اور صدقات، یہ سب چیزیں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ نیت سے متعلق تھی، تو لہٰذا ایک جملہ نیت سے متعلق اور اس سے متعلق واقعہ اور اس کے بعد حالات حاضرہ سے متعلق 4-5 منٹ گفتگو کو تمام کروں، کوئی تفصیلی خطبہ بھی نہیں دینا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان ساری عبادات کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، یہ اصل اور اساس جو ہے وہ نیت ہے۔ نماز انسان پوری پڑھ ڈالے لیکن اگر نیت نہیں ہے تو نماز نہیں، حج پورا کرائے لیکن اگر نیت نہیں تو حج نہیں، یعنی کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوگا جب تک نیت نہیں ہوگی، اور نیت بھی خالص، مخلصین لہ الدین، یہ نیت خالص ہونی چاہیے، للہ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ میں دور رسول کا ایک واقعہ عرض کروں کہ دیکھیں اگر نیت نہیں ہے تو افضل سے افضل عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے، افضل سے افضل عبادت بھی۔ بھائی جہاد کا مرتبہ بہت بلند ہے، حتیٰ کہ روایت میں ہے، آپ نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کائنات نے یہ خطبہ پورا جہاد کے فضائل سے متعلق اور دوسرے خطبات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل عطا کیا ہے کہ شہید کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گرتا ہے، پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا شہید۔ اب آپ غور کریں، دور رسول اکرم میں رسول کے ساتھ گئے غازیان اسلام جہاد کرنے کے لیے۔ اب
وہاں پہلے تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے میں تفصیل عرض کر دوں کہ اس وقت یہ تھا کہ پہلے نفع یعنی جو آدمی انسان ہے ایک دشمن سے ایک آئے گا اور اس کے بعد ادھر سے یعنی دوست سے ایک جائے گا اور اس کے بعد مقاتلہ ہوگا. جو کامیاب ہو گیا تو اس کی لوٹ یعنی غنیمت میں جو چیز ہے مخصوص تلوار ہے اور گھوڑا ہے, تو جو ادھر سے مجاہد ہے اس کا خاص حصہ بن جائے گا, اور اس کے بعد جو مال غنیمت بعد ملے گا تو سب میں تقسیم ہوگا. لیکن وہ اس کی یعنی دشمن کی جو خاص چیز ہے اگر اس مجاہد نے اس پر غلبہ کر لیا ہے تو اس کی چیز مخصوص ہے. مطلب گھوڑا ہے تو اگر دشمن پہ قبضہ کر لیا تو اس کے لیے مخصوص ہو جائے گا. رسول اکرم کے مجمع میں ایک دشمن لشکر دشمن سے آیا اور اس نے حل من مبارز طلب کیا, تو رسول اکرم کے طرف ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی نگاہ اس دشمن کے گھوڑے پہ پہنچ گئی, اس دشمن کے گھوڑے پہ پہنچ گئی اور کہا کہ کاش رسول مجھ کو اس کے مقابلے بھیجتے تو میں اس کو قتل کر کے اس کے گھوڑے پر میرا حصہ ہو جاتا اور گھوڑا میرے قبضے میں آ جاتا. اب دیکھیں نیت اس کی کیا ہے, نیت اس کی گھوڑے پر ہے, نیت اس کی دشمن کو زیر کرنے پہ نہیں ہے بلکہ زیر کر کے اس گھوڑے پر ہے. اب آپ دیکھیں وہ گیا, رسول اکرم نے اجازت دی اور کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. اب جب وہ گیا تو اتفاق سے دشمن بھاری پڑ گیا اور یہ جناب جو ہے وہ مفضول ہو گئے, مقتول ہو گئے, جو آپ کہیں یعنی یہ قتل کر دیے گئے اور دشمن کامیاب ہو گیا. اب لوگوں نے آ کر مبارکباد دینی شروع کی رسول کو, یا رسول اللہ شہید راہ اسلام, شہید راہ خدا, شہید راہ خدا, یہ شہید ہو گیا ہے. رسول اکرم نے کہا منع کہ نہیں, یہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا بلکہ شہید راہ حمار یعنی گھوڑے اور اس کی راہ میں کدھے گھوڑے کی راہ میں شہید ہوا ہے, یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. اس کی نیت جو تھی گھوڑے کے اوپر تھی. آپ غور کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نے کیا بتایا کہ نیت اس کی جیسی ہوگی ویسی نیت. تو لہٰذا نیت کو انسان کو خالص کرنا چاہیے, اور نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی قبول کرتا ہے. کبھی بھی انسان اپنے دل میں یہ فخر و تکبر نہ کرے کہ اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے, نہیں دیا ہے اللہ نے, لیکن دیا ہے کس لیے دیا ہے, اس کی راہ میں, اس کے راستے میں. 7ویں امام سے بھی اور پہلے امام سے متعدد احادیث اس سلسلے میں آئی ہے. عجبا للفخور المتکبر الذی کان بالامس نطفہ وغدا جیفہ. مولا فرماتے ہیں مجھے عجب تعجب ہوتا ہے اس متکبر مفتخر انسان پر کہ جو کل تو نطفہ تھا اور جب کل آئے گا تو مردار ہو جائے گا. نطفہ اور مردے کے بیچ میں ہے یہ انسان. کبھی بھی انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہمارے ذریعے سے وہ کسی کی حاجت روائی کر رہا ہے. اور بس آخر کلام میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کروں. ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے عرض کیا کہ آقا و مولا میں نے حج و عمرہ کیا ہے اور میں 25 حج و عمرہ کر چکا ہوں. تو امام نے فرمایا تجھ کو یہ ثواب ملے گا, تیرے 25,000 گناہ بخش جائیں گے, تیرا 25,000 ثواب ملے گا, 25,000 تیرا درجہ بلند ہوگا, 25,000 تیرے گناہ معاف کیے جائیں گے. جانے لگا تو امام نے بلایا, میں تم کو بتاؤں اس سے افضل ایک عمل جس کا ثواب اس سے 4 گنا زیادہ, یعنی 25,000 ثواب اس میں تھا تو اس میں تجھ کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے. امام نے فرمایا ایک مرد مومن کی حاجت روائی کرنا 1,00,000 ثواب کے برابر ہے. 1,00,000 گناہ محو ہوتے ہیں, 1,00,000 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1,00,000 ثواب ملتا ہے. میں آپ کے سامنے صرف 5 منٹ کا ایک وقت بچا ہوا ہے, اس میں ان لوگوں کے واقعات, اچھا وہ تو نہیں, قرآن مجید میں شداد اور فرعون اور نمرود اور ان کے سب واقعات موجود ہیں, لیکن جو لوگ
ابھی اس دنیا میں خود غور کریں اور دیکھیں کہ اپنے کو بادشاہ بنتے تھے. آپ کو معلوم ہے حسنی مبارک مصر کا ابھی 4-5 سال پہلے کیا اس کے عیش و آرام تھے. معمر قذافی کیا اس کے حسن و آرام تھے، عیش تھا. معلوم ہے نا آپ کو. تاریخ بن گئی ہے وہ چیزیں، حتیٰ کہ اپنی اب پتہ نہیں قذافی تو خیر مارا گیا اور حسنی مبارک ابھی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، لیکن کیسی زندگی بسر کر رہا ہے. یہ صدام 60 سال تک اور اس کا خاندان جو ہے وہ حکومت کرتا تھا عراق پر، اور کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ اس کی یہ حالت ہوگی. آخر عمر میں چھپتا ہوا پھرتا تھا کہ کوئی ہم کو دیکھ نہ لے. یہ سب تاریخی واقعات انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں. ظلم، ظالمین اس بات کو نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی عیش و آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. الحمدللہ ابھی خود آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا ایک تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ زائرین حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا گئے، اور وہاں کے جو میزبانان ہیں ان پر لاکھوں سلام ہو. کیا میزبانی کی ہے. اور جو لوگ گئے ہوں گے اور بھائی ان کے موقع پر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کل میں دیکھ رہا تھا ایک عورت، ایک خاتون جو اس نعرے کے ساتھ ایک پرچم کو اٹھائی تھی کہ خدا بند عالم میرے اس بیٹے کو جانور گوسفند بنا دیتا ہے کہ میں زوار حسین کی خدمت میں پیش کر سکوں. یہ جذبہ، یعنی زائرین کی کم سے کم خدمت کرنا وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی زائر کی میں خدمت نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی تو ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی. آل سعود آؤ عبرت حاصل کرو. اللہ کے مہمانوں کے ساتھ تم نے عمدی طور سے، اور جملہ میں کہہ رہا ہوں عمدی طور سے کیا سلوک کیا کہ یہاں 30 برابر تعداد اور کوئی بھی ایک زائر پریشانی میں نہیں، ایک خروش تک نہیں آئی. کیا جواب دو گے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جو واقعات ہوئے ہیں ان سال حج پر، آپ لوگ اگر اس کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں تو 90% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عمدی طور سے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ جام شہادت کو نوش کریں. لیکن تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو فرعون، جو نمرود، جو شداد کا ہوا ہے. آج یزید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی نام بھی نہیں رکھتا اپنے بیٹے کا. تذکرہ تو دور کی بات ہے، کوئی نام تک لینا پسند نہیں کرتا یزید کا. حسین گھر گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین یا حسین. اور آپ غور کریں بس 1 منٹ کہ یہ خاک شفا، بھائی کربلا کی مٹی آج ہر مومن کے جانماز اور گھر کی زینت بنی ہوئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ساری دنیا میں نام حسین کو، ذکر حسین کو. یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی حسینی ہو، جہاں کہیں بھی حسین کا نام لیوا ہو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور خداوند عالم ظالمین کو نیست و نابود فرما دے. معبود دنیا
ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ظلم و ستم سے بھر گئی ہے، لیکن معبود ہر طرف ظلم و ستم دکھائی دیتا ہے، اپنے اس نمائندے کو بھیج دیتا کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ مومنین جو مریض ہیں، خاص طور سے ہمارے برادر محترم عباس صاحب، ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین جہاں کہیں بھی رہیں ان کی جان مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود جو زائر حسین کربلا گئے ان کو سلامتی کے ساتھ وطن واپس پہنچا دے۔ معبود ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ معبود ہم کو اس قابل بنا دے کہ امام زمان علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا شمار ان کے لشکر میں ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا